جی ملتان شہر میں موجود ہوں. ہمیں کوشش ہے کہ یہاں پر جو شہری ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, جو رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں, جو دکاندار ہیں, جو شہری ہیں, ان سے بات کی جائے اور ان سے ان کی رائے پوچھی جائے کہ حکومت کا جو یہ اقدام ہے اس کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس اقدام کے بعد شہر کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے اس سے ان کے کاروبار کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یہ کن مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں اس اقدام کے بارے میں. حکومت کے جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے دیہڑی دار ہیں, غریب بندے ہیں, آمد ہے نہیں, خرچہ جوں کا توں ہو رہا ہے. بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے ہم اتنے مجبور ہو رہے ہیں جس کی حد نہ ہو. کوئی ہمیں تو ایسے دل کرتا ہے کہ ہم خود کشی کر لیں یا بچوں کو بھی کرا لیں. ہمارا کیسا ملک ہے جہاں غریب کی سنی نہیں جاتی. ہمارا کیسا ہمارے یہ حکمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو غریب کا جب پتہ نہیں ہوتا. کوئی کہتے ہیں جی یہ سب ڈاکو, میں ڈاکو, میرے تک بھی ڈاکو, ہم سب ڈاکو ہیں. ہمیں لگتا ہے جو دکاندار ہیں 5 دکانیں, 5 دکانوں پہ ایک ریٹ نہیں ہے. اور یہ اب کوئی آواز اٹھاتا. خان صاحب کی گرفتاری کو کس نظر سے دیکھیں؟ خان صاحب کی گرفتاری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے روٹی ملتی تھی, لنگر تقسیم ہوتا تھا, وہ بھی بند ہو گیا ہے. اب کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. جو ہمارے یہ حالات کیے ہوئے ہیں, اب ہم غریب بندے ہیں. خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو کارکن ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے ایسے؟ کو توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آواز تو اٹھانی چاہیے نا. توڑ پھوڑ سے تو آواز نہیں اٹھتی نا. توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, ویسے آواز اٹھانی چاہیے کہ کہیں تو اللہ کسی ٹائم تو ہماری سن بھی لے. کارکن مشتعل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ مشتعل اس لیے ہو رہے ہیں جو اب پیچھے بچے ہیں, وہ یہ الیکشن نہیں کرا رہے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا لو. الیکشن میں کوئی کیا پتہ کون بن جائے, یہ تو واللہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے نا. اب میں کہوں کہ خان صاحب بن جائے گا, پیپل پارٹی بن جائے گی, نون لیگ بن جائے گی, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. جس کو اللہ ہمت دے گا, جس کو اللہ چاہے گا بنے گا. اچھا, آپ صبح سے یہاں کھڑے ہیں؟ صبح سے میں 5 بجے کا رکشہ نکالا ہوا ہے. میں نے 100 روپے کی سواری اٹھائی ہے گلگاش سے نشتر کی صرف. اب میں آگے یہاں تھک کر کے سو گیا. کوئی کاروبار نہیں ہے. اتنے سنسان اب گھر بچے بھوکے بیٹھے ہیں, آٹا کر رہے ہیں. پیٹرول پمپس پہ پیٹرول مل رہا ہے, پیٹرول بھی بند ہو گئے ہیں, گیس بھی نہیں مل رہی. کیا کریں, ہم کہاں جائیں, ہم کہاں لیں بچوں کو. اب شام کو جائیں گے ہم علیحدہ روئیں گے, بچے علیحدہ روئیں گے. مزید شہری بھی موجود ہیں, آئیے ان سے بھی وقتاً فوقتاً جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس اقدام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, کل ہم نے احتجاج کیا باولپور بائی پاس کے چوک پہ, ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے احتجاج کیا, پورا من احتجاج کیا. ہمارا کوئی کسی کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا. ان لوگوں نے ہم پہ 3 FIR صرف مجھ پہ کی گئی ہیں. ہماری اعلیٰ قیادتوں پہ انہوں نے FIR کی ہیں. ہمارے صرف کل میں آپ میں 3 FIR ہو جائے. کل کے دن کے اندر 3 FIR ہوئی ہیں. ہماری مخالفین میں جو ہے وہ بتاخور, جو سارا دن بتاخوریاں کرتا ہے, لوگوں کو لوٹتا ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کرتا ہے, چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے, اس نے مجھ پر 3 FIR کی ہیں. کون ہے وہ؟ رانا سجاد ہے. رانا سجاد حسین جو ہے, جو بتاخور ہے اس علاقے کا. FIR اس نے کروائی ہے. اس نے FIR کی ہے ہم پہ, اور 3 FIR مجھ پر اکیلے میں 3 FIR ہوئی ہیں. اسی مظاہرے کے سلسلے میں مجھ پہ 3 FIR ہوئی ہیں. FIR کا مقصد کیا تھا, اس میں کیا وجہ, کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے ان لوگوں سے یہ بدلے لینے ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے اعلیٰ قیادت کو اکٹھے کرنے میں بہت اعلیٰ کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ ہوں کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. میرے ساتھ میری ایک آواز پہ ہماری عوام اکٹھی ہوتی ہے. الحمدللہ میرے ساتھ کئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کل باولپور بائی پاس میں الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے کم از کم 500 سے 600 بندہ میں نے وہاں پر اکٹھا کیا. ان لوگوں کو یہ چبھ رہا تھا, جس کی وجہ سے مجھ پہ 3 FIR کی. جی بالکل, ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں کہ یہ خان صاحب کی گرفتاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آیا خان صاحب کی گرفتاری اس انداز سے ہونی چاہیے تھی, اور حکومت کے اس فیصلے کو یہ مذمت کرتے ہیں یا اس کو سراہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بات کرتے ہیں ان سے. جی میں تو بالکل اس چیز کے بالکل مخالف ہوں. یہ جو ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے. ملک کی ویسے معاشی صورتحال اور بازار کے جو معاملات ہیں, کاروبار میں بڑا امپیکٹ پڑا ہے, تو یہ سراسر غلط ہوا ہے. میں اس چیز کو مطلب کہ غلط نظریے سے دیکھتا ہوں یہ, اور جو مطلب کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے ملک پہ پڑ رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں مطلب جو شہر کی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، جو کارکنان ہیں، جو سپورٹر ووٹرز ہیں، مطلب انہوں نے کال دے دی ہے لیڈر حضرات نے، قیادت نے، اور وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو یہ جو احتجاج ہے پرامن بھی تو ہو سکتا ہے لیکن پرامن نہیں ہو رہا، کیوں؟ احتجاج ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک رائٹ ہے، میں بھی اسی حق میں ہوں کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ملک کے جو املاک ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور بالکل پرامن رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے اور یہ مطلب کہ نیکسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم ملک کو مطلب کہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کی معیشت کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملات جو ہیں چاہے وہ کاروباری ہو یا اس پرسنلی طرح کے جو احتجاجی مظاہرے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کاروبار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بالکل اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جب سے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے پورے مطلب کہ مارکیٹ میں کام نہیں ہے، ٹھپ ہو گیا ہے بالکل بھی، ہم تاجر حضرات جو ہیں بالکل بھی مطلب کہ اس سے جو ہمیں امپیکٹ پڑا ہے بالکل جو ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے کام کے معاملات سے، تو یہ سراسر غلط ہے، ہم تو ویسے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن ہونے چاہیے لیکن پورے ملک میں ہونے چاہیے۔ مطلب دو صوبوں کے الیکشن کے بارے میں آپ متفق نہیں؟ نہیں، میں متفق نہیں ہوں، الیکشن ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے عوام کس کے ساتھ ہے، اور ایک جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے کہ ہم اس چیز کو مطلب ووٹ کاسٹ کریں اور دیکھیں کون سی پارٹی آتی ہے، اور اس کو جو ہے ملک کو پھر آگے ایک پراپر طریقے سے چلنا چاہیے۔ جی بالکل، یہاں ہم نے شہریوں سے بات کی، شہریوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی احاطہ عدالت سے جو گرفتاری ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس طریقے سے ایک سابقہ وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، جو تشدد کا معاملہ ہے اس کی بھی یہ مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہرے کرنے ہمارا حق ہے، آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، لیکن ہمیں پرامن احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، اس کے بعد ہی ہم مشتعل ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اور ڈنڈے سوٹے اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو احتجاجی مظاہرے ہیں حکومت کو اس طرح کے اقدام سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں سے ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں ہماری ہڈی یہ نہیں سہتی کہ ہمارے کاروبار متاثر ہوں، ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ جی یہاں پہ گدیزی مارکیٹ میں موجود ہے اور فیاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں کے شہری ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں، اور عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا رائے ان کی، کیا اس طرح عدالت سے ایک شخص کو، اور وہ بھی 22 کروڑ عوام کا جو وزیر اعظم ہے اس طرح سے گرفتار کرنا چاہیے، کہ صحیح فیصلہ تھا حکومت کا؟ جی جہاں تک عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے تو ان سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہ بھی عدالت کے احاطے کے اندر ہوئی ہیں، اگر وہ لوگ قصوروار ہیں تو انہیں بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ لوگ بھی قصوروار ہیں تو انہیں بھی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن کم از کم یہ جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے یا ہنگامے ہو رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کارکنان جو ہیں پی ٹی آئی کی جو جیالے کہہ لیں یا کارکنان کہہ لیں یا جو پی ٹی آئی کے فالوور سپورٹرز کہہ لیں، یہ اس طرح مشتعل کیوں نظر آ رہے ہیں، احتجاج جو ہے پرامن کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈران صاحبان نے جو انہیں پڑھایا گیا ہے، جو لیکچر دیا گیا ہے آج تک فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور یہی لوگ تھے جو عدلیہ کے خلاف تھے، جو فوج کے خلاف تھے اور آج بھی فوج کے خلاف ہیں، تو انہیں اس قسم کے ہوچھے ہتھ کنڈوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے جو گرفتار کیا گیا، گرفتاری کے دوران جو تشدد کیا گیا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیا ہوا ایسا؟ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کے اندر کوئی تشدد ہوا ہے یا عدالت سے لے جا کے کوئی تشدد ہوا ہے، تشدد تو عوام کے اوپر ہو رہا ہے، ان کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے آج تمام کاروبار ٹھپ ہیں، اور ایسی پالیسی بنانی چاہیے حکومت کو بھی کہ ان کا بھی کلا کما کریں اور اپنے اندر بھی اصلاحات پیدا کریں، اپنے اندر بھی یہ ایسی روایات پیدا کریں کہ آئندہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال نہ ہوں۔ باقی عدالتیں ہیں جو بھی فیصلہ کریں گی عوام کو بھی قبول کرنا چاہیے اور ہم بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ ملتان کے ایک بازار میں موجود اور یہاں پر بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان شہریوں میں سے ایک شہری سے بات کرتے ہیں حکومت نے جو خان صاحب کی عدالت سے گرفتاری کی ہے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ جی السلام علیکم۔
میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت کا ایک یہ غیر مؤثر اقدام ہے اور اس طریقے کے اقدام بالکل بھی گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کاروبار بڑھائیں اور مطلب کام کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ایک دوسرے کی ذاتی دشمنی کے اوپر آ جائیں. فوج کو بالکل بھی بیچ میں نہیں آنا چاہیے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں لائک پولیس کو چاہیے تھا، اور وہ بھی ایک ضابطہ حیات کے ساتھ ہی نہ چلتی، جس طریقے سے ایک شیڈول ہوتا ہے کہ اگر وارنٹ نکل آئے ہیں اور وارنٹ نکل آنے کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریسٹ کرنے کا، نہ کہ اس کو عدالت میں سے ہی اٹھا لینا. مطلب ایک ذاتی دشمنی کی لہر دوڑ پڑی ہے ملک کے اندر، اور میرے خیال میں نا اس اقدام سے، فوج کے اس اقدام سے نا عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی فوج کے لیے، نہ کہ فوج نہ دلوں میں بیٹھے گی. اور جو دشمن کی سازش ہے اسی میں ہی کامیاب ہو رہی ہیں اور کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو اس طریقے سے کر کے. گرفتاری کے بعد یہ جو اب شہری جو کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، جو مطلب مشتعل ہوئے ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے؟ احتجاج پورامن نہیں ہونا چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے لیکن پورامن طریقے سے. بالکل ہر شہری کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق ہے اور احتجاج پرامن ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں اگر پرامن احتجاج بھی ہو رہے ہیں تو لوگ پھر بھی جو پولیس ہے یا پھر سیکیورٹی ادارے ہیں لائک آرمی کی بات کر لیں آپ، تو وہ بھی کیا کر رہی ہے کہ مطلب شیل مار رہے ہیں عوام کے اوپر، ڈنڈے سوٹے، اور مطلب بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. پورا امن احتجاج ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں اور ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے فوج اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے برا ٹریٹ کر رہے ہیں نا عوام کے ساتھ، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو اب شہر کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کاروبار پر کس طرح سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ یعنی تاجر برادری ہے، جو باقی لوگ ہیں، کیا ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں؟ بالکل جناب، کہتے ہیں بزنس تو ایک دم ٹھپ ہی ہو گیا. اب جو غریب انسان ہے جس نے 2 وقت کی تازی روٹی کر کے کھانی ہے، وہ تو اب اس کا برا مرنے والا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل یہ ڈیسیجن ہوا ہے 3-4 بجے سے جو عدالتی کارروائی سٹارٹ ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں مارکیٹ بالکل اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ ویران پڑی ہوئی ہے. تو مطلب کچھ خوف و ہراس ہے، بزنس تو ایک طرح کا بالکل طرح بند ہو گیا ہے. اور مطلب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اقدام بہتر کریں، صحیح طریقے سے ملک کو چلائیں. ایسے زور زبردستی سے ملک تو نہیں چلنے والا نا کہ ڈنڈے کے زور پر آپ آئیں اور ملک چلائیں. آپ کو مطلب ایک قانونی طریقہ کار ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 90 دن میں، جیسے جج نے بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ 90 دن میں آپ الیکشن کروائیں اور ملک کو ایک دھارے پہ چلائیں، نہ کہ مطلب ڈنڈے کے زور پہ بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اس طریقے سے تو ملک نہیں چلے. آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ بالکل ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو، اور جس کے حق میں گورنمنٹ ہے، جس کی بننی چاہیے، وہ آئے اور گورنمنٹ کا اچھے سے سنبھالے. اب جو بھی حالات ہیں وہ جو قوم سلیکٹ کرے گی انہوں نے ہی سنبھالنا ہے ملک کو. تو میرے خیال میں ایسے ڈنڈے کے زور پہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. انجمن تاجران ملک احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کے اس اقدام کو، خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، کس طریقے سے لیتے ہیں. آیا اس کی مذمت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں حکومت کا صحیح فیصلہ تھا. جی ملک احسن صاحب کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجمن تاجران صدر ملک احسن عرض کروں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کے جو ملکی حالات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. بہرحال جو کل حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں، امپورٹڈ حکومت نے، وہ بالکل ہی غلط اٹھائے ہیں عمران خان کے خلاف. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کاروبار کا اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ چوک نواں شہر اور دیگر چوک جو ہیں وہ بند ہیں. کل کے 9 نمبر چنگی بھی بند تھا، بہاولپور بائی پاس ہو گیا، وہ بھی کل بند تھا. اور اس کے بعد کور کمانڈر کے دوسرے نقصانات ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں. کل ہم لوگ کل کینٹ میں موجود تھے، رات کو وہاں پہ شیلنگ ہوتی رہی ہیں، کئی لوگوں کے سر پھٹے ہیں، کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ابھی چوک نواں شہر کے اوپر اس وقت پولیس بھی کھڑی ہے، پروویژن گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، رینجر کھڑی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں اس حالات میں کاروبار ہم لوگوں کے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مظاہرے ہونے چاہیے عمران خان کی گرفتاری کے بعد؟ یہ جو رد عمل ہے، آیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح کے مظاہرے ہونے چاہیے کہ یہ توڑ پھوڑ، خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ توڑ پھوڑ تو نہیں ہونی چاہیے، جو پرامن مظاہرہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن لوگ اتنے مشتعل کیوں ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں؟ یہ جو ہماری حکومت ہے یا جہاں کی اعلیٰ
जो ओहदेदारान हैं या पुलिस के जो महकमे हैं जितनी, ये उनकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लोग पुरअमन स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वो आते हैं लाठी चार्ज कर देती हैं, शेलिंग कर देती हैं, उनको मारती हैं, उनको हटाने की कोशिश करती हैं। पुलिस को भी तो चाहिए ना वो अमन पैदा करे ना, पुलिस तो पैदा नहीं कर रही। आप पहल आप कहते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से होती पहले है। पुलिस की तरफ से होती है, तो उसके बाद ज़ाहिर है जब पुलिस का ये स्टेप उठाया जाता है तो आवाम भी तो मुश्तिल होती है, आखिर उनके दिल है पड़ा, उनका भी है, लीडर हैं पड़े, सबके हैं पड़े, तो इस वजह से ये पहल है वो पुलिस करती है। कल भी हुकूमत ने पहल की है, आज भी जो मामलात हो रहे हैं वो सारी पहले ये लोग पहल करती हैं, हुकूमत की जो पहल होती है तो उसके ज़ाहिर है अवाम ने तो अपना रद्द अमल मुजाहरा। अभी ख़वातीन जबकि पुरअमन स्ट्राइक कर रही थी मौके के ऊपर, आप देख सकते हैं चौकनवा शहर में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कितनी फोर्स खड़ी हुई है कि अल्लाह माफ़ करे यहाँ क्या पुरअमन कर रहे थे, उन लेडीज़ को भी लेके चले गए हैं। तो मुझे बताएं लेडीज़ ने वहाँ पे क्या नुकसान किया है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए, कारोबारियों के बारे में भी सोचना चाहिए और हर चीज़ को देखना चाहिए, इसको फॉलो लेना चाहिए। आप बिल्कुल नवा शहर चौक पर बैठे हैं, क्या समझते हैं इस तरह के मुजाहरों से यहाँ पर जो ताजिर हजरात बैठे हैं उनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आया उम्र भी मुतासिर हो रहे हैं? बिल्कुल जी, कारोबार भी मुतासर है। मैं इस वक्त चौकनमा शहर की बात नहीं कर रहा, मैंने सुबह का मैं कैंट भी गया हूँ, मैं बोर्ड गेट भी गया हूँ, मैं घंटे घर भी गया हूँ, दूसरे चौकों का भी हमने मुजाहरा किया, बिल्कुल सुनसानगी है। किसी जगह पे रेंजर खड़े हुए हैं, किसी जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, और पुलिस के लोगों के आप देखेंगे, मैं आपकी जो प्रवीण गाड़ियाँ हैं मैं आपको वहाँ पे चेक करें, उनके अंदर उनके शेल बम पड़े हुए हैं। इसका मतलब है पुलिस हर तरीके से आवाम को जो है शेलिंग करना चाह रही है। तो कल भी इन्होंने कैंट में इंतहा की शेलिंग की है, आज फिर भी उनकी गाड़ियों में पेटियों की पेड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनकी प्रवीण गाड़ियों में। और उसके बाद जो मौके पे आला अफसरान खड़े होती हैं उनको भी आर्डर है कि आप इनको जो है शेलिंग करें, इनको मुंतशिर करें, लाठी चार्ज करें, इनके ऊपर जो भी हो सकता है इनको करें। इस तरीके से तो नहीं होता, हमारी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन मुझे जमहूरियत पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा।